بزرگوں سے تعلق، میرے بزرگوں کا ان سے تعلق، یہ مطالبہ کرتا تھا کہ میں اس پروگرام کے اندر شریک ہوں۔ چنانچہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کی توفیق دی اور میں آپ کے پروگرام میں شریک ہو گیا۔ مولانا مجھ سے بہت بزرگ تھے، عمر کے اعتبار سے بھی اور مرتبے کے اعتبار سے بھی۔ ان کی زندگی کے بارے میں کوئی بات کہوں اور مجھے اس کے سلسلے میں یاد بھی نہیں ہے، میں تو بہت چھوٹا تھا ان سے، لیکن حضرت مولانا کا میرے بھائی صاحب کے پاس مجھے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق مجھے یاد نہیں۔ باجا میں کہ بے غیرت، اٹھ یہاں سے نکل باہر، اندھا ہے تو؟ میں تو اندھا نہیں ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ ان سے اگر کسی نے کہا میں اسی طرح اسے برا بھلا کہوں گا جیسے اسے کہہ رہا ہوں۔ میں نے حضرت مدنی کے ساتھ ان کے تعلق کو نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا تو مجھے یاد نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال کو کم و بیش 65-66 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کا کیا معاملہ تھا میں نہیں جانتا ہوں، سنا تھا میں نے، لیکن حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق اور مولانا کا ان سے تعلق یہ مجھے یاد ہے۔ مولانا کا مرتبہ، ان کے احسانات، میری ان کی تربیت، یہ بھی کسی باپ کا جو معاملہ اولاد کے ساتھ ہوتا ہے ان کا معاملہ میرے ساتھ اس سے کم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا ہے مولانا زاہد صاحب کا ان سے تعلق اور ان کا مولانا زاہد صاحب سے تعلق۔ پھر ہمارا جو ضلع ہے وہ ہمارے زمانے کے اندر، اس سے پہلے تو اور بھی تھے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ تھے، لیکن ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو ہم نے 3 بزرگوں کو دیکھا ہے۔ ایک تو حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، دوسرے بزرگ حضرت رائے پوری، تیسرے بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی مجلسوں کے اندر شریک بھی رہا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ سعادت میسر فرمائی ہے۔ حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت ان تینوں سے حاصل کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان بنتا ہے لوگوں کی اور علماء کی، اہل اللہ کی تربیت سے انسان بنتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس علم ہے لیکن اس کو مربی نہیں مل سکے تو وہ اپنی علم کے اعتبار سے عام طریقے پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے فیض رہتا ہے، اور نہ وہ صحیح راستے کو پکڑ کر خلق خدا کو راستے پر چلا پاتا ہے، بلکہ عام طریقے کے اوپر اس سے جڑنے والے لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان جو ان کی تربیت کرتا تھا وہ کسی مربی کے زیر سایہ رہ کر تربیت نہیں حاصل کر سکا۔ حضرت مولانا کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت مولانا نے تعلیمی اعتبار سے تربیت حاصل کی تھی حضرت
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے اپنا احسان اور تصوف کا رشتہ بھی قائم کیا، مگر حضرت کی عمر نے وفا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسروں کے دامن کو پکڑا، حضرت رائے پوری کے دامن کو پکڑا، پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب کے دامن کو پکڑا۔ ان تمام آدمیوں کے فیوض و برکات اور تربیت سے انہوں نے حصہ پایا ہے اور حصہ لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص اپنے لطف کا معاملہ فرمایا کہ ایسے ایسے اہل اللہ جن کو ہم نے دیکھا اور ہمارا دل اتنا بھر گیا انہیں دیکھ کر کے اب ہمیں ہماری نظر میں کوئی دوسرا ولی آتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا کہ جو چاند اور سورج تھے ان کی زندگی کو دیکھا، اتباع سنت کو دیکھا، اللہ کے دربار میں ان کے بچوں کی طرح رونے کو دیکھا ہے، اب ہماری نظر میں کوئی دوسرا آدمی آتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے ایسی ایسی برگزیدہ شخصیتوں سے تربیت حاصل کی ہے، کسب فیض کیا ہے، علم نبوت کو حاصل کیا ہے، تو اس کا اثر حضرت مولانا کی زندگی پر نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا، وہ جدھر سے نکل گئے ان بستیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ میں نے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا ہے، لوگوں سے سنا ہے، لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت کا گزر جس بستی میں ہو گیا وہ بستی بدعات و خرافات سے بچ گئی۔ میرے گجرات کے لوگ آج بھی زندہ ہیں کہ حضرت بیل گاڑی کے اوپر جا رہے تھے سوتے ہوئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بستی ہے اور اس بستی کے اندر بدعات و خرافات بہت زیادہ ہیں۔ میرے خیال میں بستی کا نام تھا نانی نرولی۔ حضرت نے فرمایا میں سو رہا ہوں، جب اس بستی کے پاس سے گزرنا ہو تو مجھے جگا دینا۔ پٹیل صاحب تھے مرحوم، انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت رات بھر کے جاگے ہوئے، حضرت کو مت جگاؤ۔ نہیں جگایا۔ مجھ سے لوگوں نے یہ بتایا کہ آج تک بدعات و خرافات وہاں موجود ہیں، نکل نہیں سکی۔ یہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ اگر بستیوں سے گزر ہو گیا تو اللہ نے ان بستیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ آدمی جس کا رات اور دن ان کے ساتھ رہنا ہو، ان کی تربیت سے فائدہ اٹھایا ہو، ان کے بتائے ہوئے اذکار کو اپنی زندگی میں اتارا ہو، اللہ کا ذکر جو انہوں نے بتایا اس ذکر کو کرتے رہتے ایک زندگی گزر گئی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی پر اس کا اثر نہ آیا ہو۔ اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ مولانا کی زندگی کے اندر جو اثرات تھے اور نظر آتے تھے کہ آج ان کے انتقال کو 20 سال میرے خیال میں گزر گئے ہیں، آج بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی تربیت کا اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اثر ہے۔ میرے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، میں ایسا دیوانہ، مجھے شکار کا شوق تھا، پاگل پن، مولانا کو معلوم تھا کہ بھئی اس کو شکار، تو ان کی شفقت اپنے خرد اور چھوٹوں کے ساتھ ایسی تھی کہ 12 پروگرام بنے شکار کے اور مولانا میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔
یہ ان کی بزرگانہ شفقت تھی چھوٹوں کے ساتھ۔ مجھے دل میں یہ بات آئی، مجھے گھوڑے کی سواری نہیں آتی، میں بیٹھ نہیں پاتا، لیکن میرے بچے چھوٹے تھے، میں نے یہ طے کیا کہ میں گھوڑے کی سواری ان کو سکھلاؤں گا۔ گھوڑے کی سواری گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے کی سواری ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا مجھے مولانا کے پاس گھوڑا تھا، میں نے کہا کہ مولانا تو ان کا بہت اچھا، میرے پاس گھوڑا ہے۔ مولانا نے گھوڑا لا کر کے اور میرے گھر میں باندھ دیا۔ یہ بچوں کو میں نے کہا کہ بھائی تم گھوڑے کے اوپر سوار ہو، چلو جب تم سیکھ جاؤ گے تو میں بہترین گھوڑا خرید کے لاؤں گا۔ چنانچہ بچے سیکھتے رہے۔ اس سے جو بڑا لڑکا ہے، حبیب سے بڑا ہے اظہر، یہ جو رہتا ہے گنگو کے اندر، بھگاتا تھا گھوڑے کو، بھگاتا تھا، گر گیا نیچے، اس کی یہ جو ہڈی تھی یہ نکل کے باہر آ گئی۔ تو میں نے کہا مولانا سے یہ تو گڑبڑ ہو گیا۔ چنانچہ میں نے کہا مولانا سے کہ مولانا مجھے گدھا لا کے دیجیے، تو گھوڑا تو بڑا اونچا گھوڑا ہے۔ مولانا نے کہا کہ وہ تو ضرور گرا دے گا، یہ تو شریف جانور ہے، وہ تو گدھا ہی ہے۔ مجھے ان کی یہ بات آج تک یاد ہے۔ تو یہ ان کی بزرگانہ شفقت تھی اور ان کی تربیت جو خاص چیز ہے جس سے آپ سب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور آپ آج تک یاد کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اثر انہی بزرگوں کی تربیت کا تھا جو سہارنپور کا، ضلع سہارنپور کا ہمارے دیکھتے دیکھتے مکھن تھا۔ وہ سب اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مولانا کی زندگی میں نے ان کی شکل و صورت، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ وہ سینہ چھپا کرتا تھا۔ مولانا نے اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارا۔ ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اتنی بڑی تھی کہ سینے کا کچھ حصہ اس میں چھپ جاتا تھا۔ نماز اور جماعت وغیرہ کی پابندی جو ایک عاجزانہ شان ہوتی ہے وہ ان کی شان تھی۔ جمعیت علماء سے بھی ان کا ایک تعلق تھا اور جمعیت علماء ہی کے اس پلیٹ فارم سے حضرت مولانا نے الیکشن لڑا اور اس کے اندر کامیاب ہوئے، اور پھر گویا کہ جمعیت علماء کی طرف سے انہوں نے نمائندگی کی۔ یہ حضرت مولانا کی زندگی تھی، اس کا اثر ان کی اولاد کے اوپر بھی تھا۔ ان کے ایک بچے جو اب مرحوم ہو چکے وہ میرے ساتھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی تربیت اور ان کے حکم کے مطابق مجھے یہ سودا سمایا کہ میں پنجاب کے اندر مدرسے قائم کروں۔ چنانچہ ان کو میں نے ساتھ لیا اور وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے یہاں سے امرتسر تک۔ ایک دو مرتبہ نہیں، کتنے سفر میں نے کیے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون سی بستیاں ہیں جہاں مسلم آبادی ہے تاکہ وہاں مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے کتنے مدرسے قائم کیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو، باپ بیٹوں کے درجات کو بلند کرے۔ وہ جو مدرسے ہیں جہاں پنجاب کے اندر مالیار کوٹلے کے علاوہ پنجاب کا کوئی بسنے والا پنجابی مسلمان حافظ قرآن نہیں نظر آیا مجھے۔ آج اللہ کا فضل ہے ان مدرسوں سے فارغ ہو، میں اس میں غیر پنجابی کا داخلہ نہیں کرتا کسی مدرسے کے اندر۔ پنجابی لڑکے ہیں جو ہو سکتا ہے سینکڑوں نہیں 1000 سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہوں کہ جو حافظ قرآن ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو دارالعلوم کے فارغ ہو چکے ہیں، ایسے بھی ہیں جو مفتی بن کر کے چلے گئے ہیں اور وہ خالص پنجابی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب مولانا کی تربیت کا اثر ہے۔ انہوں نے ان اکابر سے تربیت حاصل کی، پھر اپنے بچوں کی تربیت کی۔ ان بچوں نے جن مدارس کے قائم کرنے کے اندر مدد کی ہے وہ مدارس ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ جاریہ جس کا فائدہ یقیناً
اللہ کے یہاں حضرت مولانا زاہد حسن صاحب کو پہنچ رہا ہوگا اور ان کے بیٹوں کو بھی پہنچ رہا ہوگا۔ میں اس پروگرام سے بہت خوش ہوں۔ مجھے دیر ہو گئی، پروگرام کا وقت 2 بجے کا تھا، 2:05 ہو گئے۔ آپ حضرات کی تشریف آوری پر میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت مولانا کے لیے اور ان کے پورے پریوار کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر، بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے ساتھ مہربانی، اور چھوٹوں کے دلوں میں اپنے بڑوں کا احترام اللہ پیدا فرمائے، آمین، اور ان کے پورے پریوار کو دین سے وابستہ رہتے ہوئے اپنے بزرگوں کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے وابستہ رکھے، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے، اور آپ سب حضرات کی، ہم سب کی اللہ دنیا کو بھی آباد فرمائے اور آخرت کو بھی آباد فرمائے، ملک میں پیار و محبت کو پیدا فرمائے، نفرت کی سیاست کو درگور کر دے اللہ، جس طرح ہزاروں سال سے ہمارے